تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. لاسٹ سنڈے ہم بنی اسرائیل کے تعلق سے کچھ بات کیے تھے، تو میں پھر سے وہ حدیث آپ کو، بعض لوگ اس وقت نہیں تھے تو ایک انشاءاللہ وہ حدیث پھر سے ریمائنڈ کر دیتا ہوں. حسان بن عطیہ نے بیان کیا، ان سے ابو کبشہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اور بنی اسرائیل کے واقعات تم بیان کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، اور جس نے مجھ پر قصداً جھوٹ باندھا تو اسے اپنے جہنم کے ٹھکانے کے لیے تیار رہنا چاہیے. صحیح بخاری حدیث نمبر 3461. یہ حدیث اسی لیے کہ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اگر بنی اسرائیل کے تعلق سے کوئی واقعات بیان کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو کہاں سے اس کی اجازت ملی ہے. تو اسی لیے میں نے صحیح بخاری کی حدیث اس کے پہلے بھی لاسٹ سنڈے بھی کیا تھا، مگر بعض چونکہ نئے لوگ آئے ہیں تو اس لیے میں ان کے لیے پھر سے بتا دیتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے واقعات اگر اس میں کوئی فائدے کی چیز ہے تو بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. فرمایا کہ بنی اسرائیل کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر وہ قرآن اور حدیث سے موافقت ہے تو اس کو قبول کر لو، اگر قرآن و حدیث سے اگر اگینسٹ جا رہے ہیں تو اس کو ریجیکٹ کر دو. لیکن اگر قرآن و حدیث کے تعلق سے نہ ایکسیپٹ کرنے کے ہیں نہ ریجیکٹ کرنے کے، مگر کوئی ایسے واقعات ہیں جس سے ہم کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو ان کو ضرور استعمال کرو اور بیان کرو، اسی لیے کرنا. تو لاسٹ ٹائم ہم جو کیے تھے موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ کیا تھا. ویسے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تو ہم کو تفصیلات معلوم ہیں، مگر کچھ پوائنٹس میں نے ایسے فکس کیا تھا، پک اپ کیا تھا جو اکثر بحث میں نہیں آتے ہیں، تو وہ تقریباً ہو گئے. میں اس وقت صرف ایک چیز پھر تھوڑی سی ریپیٹ کرتا ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سارے آ گئے تھے اور فرعون کا لشکر پیچھے سے آ رہا تھا ان کے تعاقب کے لیے، تو یہ جو بنی اسرائیل جو اپنا مصر سے جو خالی کر کے جا رہے تھے، وہ اپنے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اب خالی کر دینا ہے، تو ہر ایک اپنے اپنے ساتھ کے جو اہم چیزیں تھے، کچھ زیور تھا، کچھ پیسے تھے، کچھ ان کے تاریخی چیزیں تھے، کوئی خاندانی کوئی کاغذات تھے، کوئی اہم چیزیں تھے، اور خاندان کے بعد وراثت میں چیزیں ملتے ہیں نا، تو وہ اہم چیزیں تھے، وہ باکسز میں رکھ کر وہ سارے اپنا لے کر ایج پر آ گئے. جب دیکھے تو پانی ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو استعمال کیا. اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ عصا مارو، تو پانی ہٹ گیا اور راستہ بن گیا. اور پھر یہ سارے اس راستے سے کراس کریں، آہستہ 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 کراس. اور فرعون کا جو لشکر تھا وہ آہستہ 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 آتے جب قریب پہنچ گئے تو دیکھا تو کیا سمندر میں ایک راستہ نکل گیا ہے اور سارے جا رہے ہیں. تو وہ فرعون نے سب کو روکا کہ دیکھو یہ کہیں کوئی جادو تو نہیں ہے کہ ہم کو دھوکے میں تو نہیں ڈال رہے. تو وہ ٹھہرے رہے، ساری فوج ٹھہرے رہی. جب پورا بنی اسرائیل دوسرے ایج پہ پہنچ گئے، ڈرائی ایریا پہ پہنچ گئے، جب سمندر کراس کر لیا، تو اس کے بعد بھی فرعون ٹھہرے رہا. وہ دیکھ رہا تھا کہ کہیں کچھ یہ اس میں کوئی جادو یا دھوکہ تو نہیں ہے. جب دیکھا کہ پانی ابھی تک بھی دور ہے اور راستہ کھلا ہے، ہم بھی اس راستے سے جا کر بنی اسرائیل کو کیچ کریں گے اور ان کو ختم کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو رکائے رکھا جب تک کہ فرعون کے ساری پوری جتنی ملٹری تھی، سارے لوگ تھے، پورے آگے. لاسٹ پرسن جو بھی تھا نا آرمی کا، وہ پورا جب تک کہ اس راستے میں نہیں آ گیا، پانی ویسے ہی ٹھہرے رہا. جب پوری آرمی آ گئی، کوئی بھی نہیں بچا، تو اس وقت اللہ کا حکم آیا کہ پانی مل جائے. تو پانی مل گیا. اس وقت تو سارے ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اتنے معجزات دیے اور موقع دیا اور تم کو تو اس نے قبول نہیں کیا تو ہوگا. اب یہاں سے میں واقعہ شروع کرتا ہوں. یہ بھی اکثر لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں معلوم، مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز آپ کے سامنے بیان کر دوں.
वहां से सारे लोग अपना क्रॉस करके ड्राई लैंड पे चलते, और उसके लंबे वाक़यात हैं, ये चलते रहे। और अल्लाह ताला ने मौजूदा किया है कि जब धूप का वक्त आया तो बादल उनके ऊपर साया करना शुरू कर। जब आने के बाद जब प्यास बहुत लगी और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला से कहा कि ये लोग प्यासे हैं, इनको पानी की जरूरत है, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, तो पत्थर के पास गए आसा से मारने के लिए। तो उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पत्थर पे जब मैं आसा मारूंगा तो इससे चश्मा शुरू हो जाएगा पानी हुआ। मगर इनके आप एक बात बता दूं, बनी इसराइल के 12 ट्राइब्स थे। अगरचे कि बनी इसराइल एक ही बताते हैं, मगर ये ट्राइब्स में इनमें एनिमसिटी थी, एक दूसरे के मुखालिफ थे, लड़ाई झगड़ा, और एक दूसरे से मिलते नहीं थे। बस एक ट्राइब जो है वो अपनी ट्राइब में रखना है, उन्हीं में शादी ब्याह होना है, उन्हीं के साथ दोस्ती रहेंगे, वो सारा एक यूनिटी है वो अपनी ट्राइब के साथ। दूसरी ट्राइब के साथ बैठेंगे मिलेंगे, मगर उनसे डिफरेंसेस सारे ट्राइब वालों ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप, ये एक चश्मा निकलेगा तो हम तो ये ट्राइब वालों से, वो दूसरी ट्राइब से हम शेयर नहीं करेंगे, हमको तो सेपरेट हमारे लिए पानी चाहिए। जब देखे कि जो 12 ट्राइब थे हर एक ने यही कहना शुरू कर दिया कि हम तो पानी शेयर नहीं करें। हालांकि देखिए प्यासे हैं, सफर में हैं और हालत खराब हो रही है, मगर उस वक्त भी इनका हालत यह है कि पानी जो है एक दूसरे ट्राइब से शेयर नहीं करेंगे। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम को इजाजत मिली कि आप जब असा मारेंगे ना तो इसमें से 12 चश्मे निकलेंगे, ताकि हर चश्मा एक सेपरेट ट्राइब के लिए होगा। ये पॉइंट मैं सिर्फ मेंशन करना चाह रहा हूँ क्योंकि इनमें ट्राइबल फीलिंग थी, एक दूसरे की एनिमसिटी इनकी थी, तो इसीलिए तो वो कुरान के सूरह बकरा के औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर इज़रब बिअसाकल हजर फंफजरत मिन हुस्नता अशरत ऐन। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा तो उससे 12 चश्मे निकले, तो 12 चश्मे से निकले तो ये पानी पी लिए, और जितना भी फिर अपने वो लेदर बॉक्स में पानी रखना था वहां से निकले, फिर ट्रैवल करते रहे सारा। उसके बाद जब भूख लगी, जो अपने साथ सामान लाए थे खत्म हो गया, तो फिर उस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमको तो भूख लग रही है, यहाँ तो डिजर्ट में कुछ है नहीं। तो फिर अल्लाह ताला से दुआ की, तो फिर उनके लिए मन्ना सलवा शुरू हुआ, जिसकी तफसीलात मालूम है। तो उनको खाना पीना सारा, ये भी मोजज़ात मूसा अलैहिस्सलाम में आते हैं, अगर थे कि 9 मोजज़ात में इसमें के, मगर ये बादल का साया करना और ये चश्मे निकलना और मन्नो सलमान, ये भी मोजज़ात मूसा अलैहिस्सलाम में आते हैं। ये चले, उसके बाद जाते जाते थोड़ा उसके बाद कहा कि ये हम ये खाने खाते खाते बेजार हो गए, हमको तो वो अदसिहा वो बसलिहा वो, फिर ये सारी तफसीलात हैं। तो उन्होंने कहा कि हमको तो ये वेजिटेबल्स चाहिए, हम खाने बनाएंगे और खाएंगे और ऐसा करेंगे। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा है, तो फिर एक जगह सेटल हो गए। वहाँ रहने के बाद काश्तकारी की भी गए, और ये फल मेवे और ये तरकारी और प्याज, ये सारे तफसीलात कुरान में भी बताए गए हैं, क्या क्या चीज़ें ये लोग मांगे थे, वो सारी चीज़ें शुरू हो गई। अब वहाँ आने के बाद इनका सेटलमेंट हो गया। सेटलमेंट होने के बाद क्या था, इनमें जो मुख्तलिफ जैसे जैसे, और ये सारे जितने आए अपने साथ न सिर्फ अपने जो कीमती चीजें थे लेकर आए, और उसके साथ साथ उनके जो जानवर भी थे ना, किसी के साथ बकरे थे, किसी के साथ गायें थी, किसी के साथ ऊंट थे, ये सारे अपने अपनी चीजें लेकर आए। आने के बाद सेटल हो गए, तो उस लिहाज से लोगों ने एक एक अपना इलाका बना लिया। वहाँ अपने जैसे घरों की तामीर बोलते हैं ना, वैसे जो भी वो लकड़ी के थे, मिट्टी के थे, और जो भी अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते थे वो कर लिए, और बाउंड्रीज भी बना दिए कि ये मेरा गार्डन है, ये मेरा इलाका, ये मेरा हिस्सा है, इसमें अपने जानवर भी रखेंगे और वहाँ अपनी काश्तकारी भी करेंगे, खाएंगे पिएंगे। ये आकर सेटल हो। ये सारा वाक़या इसलिए बयान किया हूँ क्योंकि मेरे को एक 2 फैमिलीज के ताल्लुक से इसमें तफसीलात बयान करना है। 2 फैमिलीज का है, एक फैमिली ए, एक फैमिली बी समझिए। उसमें दो फैमिली के जो बातें करना चाह रहा हूँ, उसमें क्या है, एक आदमी ऐसा था कि उसके 3 लड़के थे, 2 की शादी हो गई थी, एक लड़का जो छोटा था उसकी अभी शादी नहीं हुई थी, तो अकेला रहता था। ये जो है एक बिग फैमिली कहूंगा मैं, बी। और एक दूसरी फैमिली है ए फैमिली, जिसमें सिर्फ एक इंसान था, ज़ईफ इंसान था, और उसके साथ उसके न कोई औलाद थी न कोई उसके रिश्तेदार थे, सिर्फ एक भतीजा था। तो भतीजे के साथ वो अपना जो भी गार्डन है और एनिमल्स है जो भी उसके साथ था वो शेयर कर रहा था। तो ये
دو فیملیز کے تعلق سے بیان کر دیتا ہوں. ایک جس کے پاس 3 لڑکے تھے اور ایک جس کے پاس صرف اس کا بھتیجا تھا. اور بھتیجا جو ہے وہ اگرچہ کہ لوگوں کو بتاتا تھا کہ میں اپنے چچا سے بہت خوش ہوں اور وہ، مگر وہ انتظار کرتا تھا کہ ان کا انہیریٹنس جو ہے میرے سوائے ان کا کوئی رشتہ دار نہیں. تو یہ جب بھی ختم ہوں گے ان کے سارے جو وہاں سے دولت بچا کے لائے، سونا ہے، چاندی ہے، جو بھی وہاں کے اشرفیاں لے کر آئے ہیں، اور ان کے جو جانور ہیں، اور جو یہ ایریا کا جو اس نے اپنا بارڈر بنا کے جو گارڈن اور گھر بنا لیا ہے، جو بھی ہے، یہ سارا مجھے ملے گا. وہ انتظار کرتے رہا کہ کبھی یہ اس کا جو بیمار پڑے گا، ختم ہو گیا تو سارا مجھے انہیریٹنس میں آ جائے گا. یہ کچھ بھی رہتا. اچھا، دوسرا جو فیملی بھی جو بتائیں، جو بگ فیملی ہے، اس میں بھی وہ انسان تھا. وہ اس کے جو ہے بیوی تو ختم ہو گئی تھی، تو 3 لڑکے تھے، 2 کی شادی ہو گئی تھی، تو ہسبینڈ اینڈ وائف 2 رہتے تھے، اور تیسرے لڑکے کی شادی نہیں ہوئی تھی تو اکیلا رہتا تھا. یہ بھی سب اچھے ہنسی خوشی سے سب رہتے تھے خالی. اس کے بعد یہ جو فیملی بی کا جو آدمی ہے، اس کا جو اصل میں کیا تھا، یہ جب ٹریول کرے ہیں تو اس کا جو قیمتی صندوق رہتا تھا، میٹل کا باکس تھا، جس میں اس نے اپنی خاص جو اہم چیزیں تھے، خاندان کے تھے اور تبرکات تھے، یہ بہت سارے اہم چیزیں تھے، وہ اس نے میٹل باکس میں باندھ کر لوگ ٹھہرے تو اس جھاڑ پہ اوپر سے ٹائی کر دیا تھا تاکہ کوئی دوسرا اس کے پاس سے چرائے نہ. مگر جب وقت نکلنے کا آیا تو وہ سب نے سارا سامان لے لیا، مگر جو امپورٹنٹ جو باکس تھا وہ جو ہے جھاڑ کے اوپر جو ٹہنی پہ باندھا تھا وہ بھول گیا. اب آنے کے بعد جب سیٹل ہو گئے ہیں تو اس کے بعد ایک زمانے تک کوئی خیال بھی نہیں آیا. اس کے بعد جب ایک دم فکر ہوئی کہ میرا وہ باکس کہاں ہے، وہ تلاش کرتے گیا تلاش نہیں ملا. تو اس کو پھر خیال آیا کہ میں نے تو جب ٹریول کر رہے تھے وہ ایک درخت کے ایک برانچ میں نے ٹائی کر دیا تھا تاکہ کوئی چرائے نہ، مگر وہ خود میں لینا بھول گیا. اب اس نے آ کر بڑے بیٹے سے التجا کی کہ بیٹے، میرا جو باکس تھا وہ ہم جو ٹریول کرے ہیں تو بہت دور پہ ایک جگہ پہ، وہ راستہ تو ہمارا ایک ہی تھا جو پگڈنڈی سے ہم آئے ہیں، تو راستہ تو وہی ہے، مگر اس درخت پہ میرا باکس ہے، وہ لے کر ضرور آنا. تو وہ کہا کہ ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں. تو وہ گیا اپنی بیگم سے کہا کہ والد کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں جاؤ اور وہاں سے لاؤ، اور پتہ نہیں یہ 1 ہفتے کا ٹریول ہے، 2 ہفتے کا ٹریول ہے، مجھے اندازہ نہیں. تو بیوی نے کہا کہ دیکھو تم کیوں جاتے ہیں؟ تو دوسرے بھائی کو کہا کہ تمہارے دوسرے بھائی کو بھیجو. تو اس نے آ کر کہا کہ دیکھیے میرے کو اس طرح طبیعت ٹھیک نہیں محسوس ہو رہی ہے، میں اتنا لمبا ٹریول نہیں کر سکتا، آپ دوسروں سے کہہ دیں. تو باپ نے پھر سیکنڈ سن کو بلایا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ ساری تفصیلات کی. تو اس نے بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد جا کر اس نے وائف سے کہا، تو وائف نے کہا کہ دیکھو وہ بڑے تمہارے بھائی ہیں نا، ان کی بیٹی نے اپنے شوہر کو تو منع کر دیا تاکہ ذمہ داری تم پہ پڑے، تو تم کیوں جانا چاہتے ہیں؟ تم بھی جا کر کچھ بہانہ کر دو. اب یہ دوسرا آدمی بھی جا کر اپنا کچھ بہانہ کر دیا کہ معاف کرنا والد صاحب، میرے کو کچھ پیر میں تکلیف ہو گئی ہے، بیک ایک ہو گیا ہے یا کچھ ایسا ہے، میں جا نہیں سکتا. اب اس نے کہا کہ اب کیا کروں. میں تیسرے لڑکے کو کہا کہ بیٹے یہ ساری چیزیں ہیں، تم کو جانا ہے. تو وہ تو اس کے پاس تو نہ کوئی بیوی تھی نہ کوئی روکنے والے تھے. اس نے کہا کہ آپ والد صاحب کوئی فکر نہ کریں، میں جا کر لا لیتا ہوں. تو یہ لڑکا اپنا جو گھوڑا تھا، وہ جو بھی اینیمل تھا، اس کو لے کر نکل گیا. اب یہ آدمی کے پاس کافی دولت مند بھی تھا، اس کے پاس اور بھی سونا چاندی بھی تھی اور اینیملز بھی تھے اس کے کافی. مگر یہ سارا جو ہے سارے اینیملز کو فرنٹ پہ رکھتا تھا. ایک گائے اس کو بہت پسند تھی، محبت تھی، تو اس کو جو ہے بیک یارڈ میں اس کو رکھتا تھا، اس کو باندھ کر رکھتا تھا، مگر اس کا خیال رکھتا تھا. اس کو نہ کسی کام کے لیے استعمال کرتا تھا، نہ وہ کلٹیویشن میں یوز کرتا تھا، نہ پانی لانے کے لیے وہ جب جانوروں کو استعمال کرتے وہ نہیں کرتا تھا. یہ گائے بہت پسند تھی، اس کو بیک گارڈن میں رکھا تھا. اب جب لڑکا چلے گیا ہے تو 2-3 دن کے بعد کیا ہوا، اس کو کچھ چیسٹ پینس یا کچھ طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی اور سانس کی بھی تکلیف ہو گئی. تو اس کے دونوں بیٹے آئے بھاگ کر، اور بہویں بھی آگے آ کے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. تو انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا آخری وقت آ گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو والد صاحب، سارے
بستی والوں کو بھی سارے بلا لیا، اس نے بلا لیا، سب لوگوں کو بلا کے کہا کہ دیکھو ہمارے والد کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، کیا ہے؟ تو انہیں جب دیکھا کہ سانس کی تکلیف شروع ہو گئی تو بستی والوں نے کہا کہ دیکھو آپ کے دونوں بیٹے آپ کے خدمت گزار ہیں، سب اچھے ہیں، مگر یہ ہے کہ آپ کو اگر کچھ ہو جائے نا تو پھر یہ بچوں میں لڑائی جھگڑا ہوگا، تو آپ ابھی سے آپ نا جو انہیریٹنس ہو سکتا ہے بچوں میں تقسیم کر دیں۔ تو وہ اس کی تو چیسٹ پین ہو رہے ہیں، بریدنگ کا پرابلم ہو رہا ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کچھ اس کو کوئی ہارٹ اٹیک کے ٹائپ کی کوئی چیز ہو گیا ہے یا پتہ نہیں کیا پرابلم تھا۔ تو پھر اس نے بات کرنے کی بھی تکلیف تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس نے کہا کہ دیکھو یہ اتنے جو ہے جانور آدھے ان کو دے دو، اور کہا کہ آدھے ان کو دے دو، اور یہ میرے جو زیور ہے یہ آدھے ان کو دے دو، آدھے ان کو دے دو، اور یہ چاندی جو ہے آدھے ان کو دے دو، آدھے ان کو۔ تو اس نے سارے لوگوں کے سامنے کہا کہ یہ میں ڈسٹریبیوشن کرتا ہوں، میرے بعد ان کو اس میں تقسیم کر دینا۔ سب لوگوں نے سن لیا، گواہی ہوگی، سب ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ ساری تقسیم ہو گئی، تو وہ اپنے آ کے اپنے جانور بھی لے لیے، سونا بھی لے لیے، اور وہ کہا کہ اب انہیریٹنس کا کیا ہے، اپنے سب لوگوں کے سامنے بول دیا ہے تو ہم ابھی لے لیتے ہیں۔ تو اس نے خیر دے دیا، دے کر اپنا جب طبیعت ذرا ٹھیک ہوئی تو ٹھیک ہوگا۔ اب یہ تو اپنے سب جانور اور سونا چاندی سارا لے کر دونوں بیٹے اپنے بیویوں کے ساتھ چلے گئے، اور اس کے بعد جب اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو ایک دم اس کو خیال آیا کہ میں نے تو یہ ساری چیزیں دونوں بیٹوں میں تقسیم کر دی، اور میرا جو بیٹا اصل جو میرا مطیع فرما بردار ہے اس کا تو مجھے خیال بھی نہیں آیا، کیونکہ وہ موجود بھی نہیں تھا، مگر وہ میرے کام کے لیے چلے گیا ہے۔ تو وہ ایک ویک 2 ویک پتہ نہیں، اس کے بعد جب وہ واپس آیا ہے تو باپ نے کہا کہ بیٹے میں تو بلا کر وہ تلاش کیا تو وہ باکس ملا لے جا کے اپنے والد کو دے دیا۔ وہ والد وہ باکس کھول کے ساری چیزیں دیکھے، خاندان کے جو تبرکات تھے اور جو اہم چیزیں تھے وہ ساری چیزیں، بہت خوش ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے نے کہا کہ یہ تو میں آپ کے حکم کی پابندی کے لیے میں نے گیا تھا اور آپ بہت افسوس برد اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیا بات؟ انہوں نے کہا کہ بیٹے اصل میں کیا تھا، تم جانے کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی، تو اس کی وجہ سے میں کیا میرے پاس جتنے چیزیں تھے وہ سارے تمہارے دونوں بھائیوں میں تقسیم کر دیا، اور ساری برادری آ گئی تھی، سب کے سامنے میں ہر چیز ان کو دے دیا، تو وہ ساری چیزیں لے کر چلے گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر ایک بات یہ ہے کہ میری جو پسندیدہ گائے تھی وہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں اور بیک آف دا ہاؤس میں بندھی ہوئی تھی، تو اس کو کسی نے دیکھا بھی نہیں، کسی نے مانگا بھی نہیں، وہ رکھی ہوئی ہے، تو وہ میں تم کو دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ جو بھی دے دیں گے میں اس سے راضی ہوں۔ یہ کہا، اس کے 2-3 دن کے بعد وہ شخص کو پھر شاید ہارٹ اٹیک ہوا اور ختم ہوا۔ جب یہ چھوٹے بیٹے کو جب کیا تھا، جب اس نے کہا کہ یہ بیک یارڈ میں جو گائے میں بندھا ہوں یہ تم کو دیتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں، تو اس کے بعد بیٹے نے کہا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ جو بھی دے دیں گے مجھے خوشی ہے، میں کسی لالچی میں اور میں اپنے جو بھائیوں کو آپ نے جو جانور دیے اس میں سے ایک بھی جانور لینا نہیں چاہتا۔ تو اس بوڑھے آدمی نے اپنے دونوں ہاتھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور کہا کہ اللہ، آپ جانتے ہیں کہ اصل میرا بیٹا یہی تھا جو خدمت گزار تھا، اور مجھ سے اس وقت جو سینے کے درد کی اور سانس کی تکلیف تھی اس میں اس کا خیال ہی نہیں کیا، اور جو بھی میرے پاس تھا دونوں بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ، میں اس میرے بیٹے کو ایک گائے دے رہا ہوں، اللہ اس میں برکت دے، اور اس گائے سے اس کو اتنا دے کہ دونوں بیٹوں نے جو کمایا ہے اس سے بھی زیادہ دے، نہ صرف اتنا، جتنی برادری کے لوگ تھے ان سب سے زیادہ اس کو فائدہ پہنچا دے۔ دعا کیا، اس کے بعد دوسرے دن اس کا انتقال ہو۔ اب اس کے بعد جیسے ختم ہوا تو برادری کے لوگ آگے آ کے اس سے کہا کہ اب تم جو ہے، والد نے سارے لوگوں کے سامنے گواہی دے دی تھی، یہ سارے گواہ موجود ہیں کہ یہ جو رہنے کی جگہ ہے نا یہ ساری ہم دونوں بھائیوں میں تقسیم کر دی، جانور بھی تقسیم کر دیے تھے۔ تو اس نے کوئی بات نہیں، میں اس گائے کو لے کر میں چلے جاتا ہوں، آپ لوگ یہ فیملی نمبر بی کے تفصیلات آپ کو سنا دوں۔ جیسا آپ کو پتہ ہے نا، جو فلموں میں بھی دیکھتے ہیں، استغفر اللہ بولنا نہیں چاہیے مگر دیکھتے ہیں تو 2 سین بتاتے ہیں، ایک سین یہ رہتا ہے، ایک دوسرا سین دوسرا رہتا ہے۔ تو اب میں فیملی اے کے اوپر آ رہا ہوں۔ دوسری فیملی کیا تھی، ایک جیسا بیان کیا تھا، ایک چچا تھا اور اس کا ایک بھتیجا تھا، اور چچا ضعیف تھا
اور بتیجا یہی کچھ انتظار میں رہتا تھا کہ یہ جب ختم ہوگا تو اس کا کوئی انہیریٹنس، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، جو بھی ہے اس کا جو مکان ہے اور اس کے جو پیسے ہیں اور اس کے جو جانور ہیں سارے مجھے ملنے والے، اسی انتظار میں تھا۔ دیکھتے گیا تو وہ آدمی چچا ضعیف تو تھا مگر صحت مند تھا، وہ کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں، تو یہ انتظار کرتے رہا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ اس کو تو ابھی انتظار کرنے میں تو ابھی 10-20 سال ایسے چلے جائیں گے، یہ تو مرنے والا نہیں۔ تو ایک رات ہی گیا، اپنے تلوار نکالا اور رات اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ قتل کر کے جو ہے وہ تلوار بھی صاف ستھرا کر دیا، پوچھ دیا، رکھ دیا۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو لوگوں کے سامنے پکارا، چیخا مارنا شروع کر دیا، تو ساری برادری جمع ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ دیکھو کسی نے میرے چچا کو قتل کر دیا، میرے پسندیدہ چچا جن سے میں محبت کرتا تھا، جو میرا ایک ہی رشتہ دار تھا، اس کو کسی نے قتل کر دیا، میں تو اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں جس نے قتل کیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ پھر جمع ہو گئے سارے، تو کہا کہ کیا کریں گے؟ تو اس کا مجھے پتہ چلنا چاہیے، جیسا معلوم ہو جائے گا تو میں اس آدمی سے بدلہ لوں گا جس نے میرے چچا کو قتل کیا تھا۔ تو سارے لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ چلو موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے ہیں۔ جا کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھے اس آدمی کا جو ہے چچا بہت محبت کرتا تھا، کسی نے قتل کر دیا اور یہ چاہتا ہے کہ جو قاتل ہے اس سے بدلہ لوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تم کو اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ کا اس کا جو قاتل ہے اس کا پتہ مل جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے التجا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک گائے کو قربان کرو اور اس کا گوشت اس جہاں یہ اس کا انتقال ہوا ہے وہاں ڈال دو تو اس سے جو ہے اس کا پتہ چل جائے گا کون قاتل ہے اس کا۔ سارے لوگ خوش ہو گئے برادری والے، اور آ کر اس شخص سے کہا کہ دیکھو ہم نے بات کی ہے اور پتہ چل گیا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرنا ہے، تو اس کے بعد اس کا پتہ۔ اس نے کہا کہ یہ گائے کا کیا سلسلہ کیا ہے، یہ کوئی مذاق تو نہیں کر رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کوئی مذاق تو نہیں کر رہے ہیں۔ اب اس کو یہ فکر ہوئی کہ گائے کاٹتے ہی اور وہ قاتل کون ہے اس کا پتہ چل جائے گا، تو وہ چاہ رہا ہے کہ کسی صورت سے یہ چیز گائے کاٹنے کا سلسلہ ختم ہو جائے اور یہ سلسلہ شروع ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ گائے کاٹ دو قصہ ختم۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے ذرا معلوم کرنا ہے کہ گائے کس قسم کی گائے ہونا چاہیے، ٹائپ آف کاؤ پوچھ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا، جا کے ٹائپ آف کاؤ پوچھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس قسم کی گائے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب وہ کیا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ یہ چیز ڈیلے ہوتے چلے جائے تاکہ وہ گائے کاٹنے کا موقع ہی نہ آئے۔ گائے کاٹنے کا موقع آ جائے گا تو پھر سب کو پتہ چل جائے کہ قاتل تو یہی۔ تو اس نے پھر ایک اور چیز نکالی۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس کی عمر کیا ہونا چاہیے۔ تو پھر عمر کے تعلق سے ہوا، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ عمر بھی بتا دی گئی۔ تو پھر اب ایک سوال اس نے کہا کہ اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہا کہ وہ اس کے اوپر کوئی دھبا تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جتنے چیزیں پوائنٹس بول رہے تھے اس قسم کی گائیں وہ نظر آ رہی تھی ان کی برادری میں۔ کہا کہ ینگ ایج ہو، نہ بوڑھی ہو نہ بہت کم عمر ہو، تو کئی گائیں نظر آ گئے۔ تو اس نے دیکھا کہ کسی ایک گائے کو کاٹ دیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس میں اور رنگ کیا چاہیے، رنگ کا بھی بتا دیے کہ زرد رنگ کی چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، زرد رنگ کے جو ہے تھے اس میں بازوں پہ جتنے تھے ان پہ نشانے تھے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو زرد رنگ پہ نشانے والے تو نہیں چاہیے ہم کو، زرد رنگ کی پلین چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں۔ تو اس میں پتہ چلا کہ اس پہ کوئی نشانیاں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ چلو اچھا نہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب دیکھتے تھے تو پانی لانے جا رہے تھے۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہ پانی لانے جاتے ہیں، کیا اس میں ہم کو ہو سکتا ہے کہ بغیر پانی لانے والی کوئی گائے چاہیے ہم کو؟ تو پھر وہ بھی کنڈیشن موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں یہ پانی لانے کے لیے بھی استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے بعد پھر وہ ہو گیا۔ اس کے بعد کا زراعت میں کام ہوتا تھا، کلٹیویشن میں ہوتے تھے، تو اس نے کہا کہ کلٹیویشن بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی یہ 7 ٹائپس آف ریسٹرکشنز کرایا اس آدمی نے،
تاکہ کوئی گائے کٹ نہ سکے اور اس کا جو قاتل ہے اس کا پتہ نہ چلے. تو یہ سارے ہونے کے بعد جب یہ اتنے 7 کنڈیشن ریسٹرکشنز ہو گئے تو سارے برادری میں سارے علاقوں میں تلاش کیا تو کوئی گائے اس قسم کی نہیں ملی. گائے تھے زرد رنگ کے بھی تھے مگر ٹپ کے تھے, اور جس پہ بغیر ٹپ کا ہو وہ تو ضعیف کوئی گائے تھی. تو اس نے کہا کہ نہیں, ضعیف کو نہیں کاٹ سکتے, وہ تو ینگ ہونا چاہیے. اس کے بعد بعض ایسے تھے کہ ینگ بھی تھے اور یلو کلر کے بھی تھے مگر پانی لانے میں استعمال کرتے. تو اس نے کہا کہ نہیں, پانی لانے والے بھی نہیں. اس کے بعد بعض ایسے تھے جو زراعت میں یوز کرتے تھے. اس نے کہا کہ یہ زراعت میں بھی یوز نہیں کر سکتے. تو 7 ریسٹرکشن ایسے ہوئے. تو وہاں کے جتنے گائیں کو تلاش کیا وہ ان ریسٹرکشن میں آ رہی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ اب وہ آرام سے کہا کہ چلو ایسی قسم کی گائے ملتی بھی نہیں اور نہ اس کا کاٹنا پڑے گا نہ وہ اس کا تفصیلات. یہ ایسی باتیں کرتے بیٹھے, اطمینان سے بیٹھے تھے. تو دیکھے تو دور سے ایک لڑکا آ رہا ہے, ایک یلو کلر کی گائے کو لے کر چلے آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک نئی چیز نظر آ رہی ہے, ایک لڑکا آ رہا ہے, اس کے ساتھ ایک گائے ہے اور وہ بھی یلو کلر کی. جب نزدیک آئے وہ لڑکے کو بلا, جب نزدیک آ کے دیکھے تو وہ یلو کلر کی ہے, نہ اس کے کوئی بلیک اسپاٹس بھی نہیں ہے, اور وہ مڈل ایج کی ہے, اور جتنے کوالٹیز انہیں کہے تھے وہ. اس لڑکے سے پوچھے کہ یہ گائے پانی لانے کے لیے استعمال ہوئی؟ اس نے کہا ہرگز نہیں استعمال. اچھا کلٹیویشن میں استعمال ہوئی؟ اس نے کہا نہیں, یہ میرے والد کی بہت چاہیے تھی اور پسندیدہ تھی, اور اس کو خاص طور پہ انہوں نے بیک گارڈن میں اس کو رکھ دیا تھا. اس کو انہوں نے کہا اچھا بیک گارڈن میں رکھا تھا اور محبت سے رکھا تھا. اور جو اتنے ریسٹرکشنز کرے تھے سارے ریسٹرکشنز اس گائے میں کمپلیٹ ہو گئے, کوئی ریسٹرکشن اپلائی نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا 100% یہ اصل گائے ہے جس میں سارے کوالٹیز جو تم نے سوالے کیے تھے, 7 کوالٹیز آپ نے بتائے تھے, وہ ساری چیزیں ریسٹرکشن ختم ہو گئی, یہ چیزیں ہیں. اب انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی ہم کو یہ گائے چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ میرے والد کی نشانی ہے, میں بیچنے والا نہیں. ارے نہیں بھائی ہم کو یہ چاہیے. اس نے کہا کہ نہیں دینا. اس کے بعد کلیکشن کیا پیسے کر کے کہا کہ جب اب ایک آج کل کے لحاظ سے میں بتاتا ہوں کہ 100 پاؤنڈ کی کوئی گائے مل سکتی ہے, 100 کی تو ملتی. انہوں نے کہا کہ 1000. اس نے کہا کہ نہیں. اس کے بعد کہا 5000. اس نے کہا نہیں. 10,000. اس نے کہا کہ نہیں. اس کے بعد اب جیسا کہتا ہوں میں 50,000 کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اس سے زیادہ نہیں دے سکتے, گائے کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. آج کل کے لحاظ سے میں بتا رہا ہوں کہ اگر 100 کی مل سکتی تھی تو 100 کو چھوڑ کر تم 1000 سے 5000 10,000 50,000 تک کی ویلیو کر دی ہے. اب اس سے زیادہ تو کوئی ویلیو نہیں ہو سکتی, یہ تو اتنا ہم اسپینڈ کر سکتے. فوری اس لڑکے کو یاد آیا کہ جب والد صاحب نے مجھے گائے دی تھی اس وقت دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی, اے اللہ اس گائے سے اتنا دے کہ یہ دونوں بچوں نے جو لے لیا اس سے بھی زیادہ, نہ صرف اس سے زیادہ, یہ بستی والے جو لیے ہیں اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی زیادہ. اتنے دعائیں کیا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ 50,000 جو آفر کر رہے ہیں مجھے, یہ میرے والد کی دعا کی وجہ سے ہوگا. تو اس نے کہا کہ اچھا, وہ جو بھی رقم ہے پوٹلیوں میں بنا کے اس کو دے دیے. وہ سارے پوٹلی لے کے کھانے پہ ڈال دا اور وہ گائے کو دے دیا. اور اس گائے کو لے جا کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کہا کہ آپ نے جتنے کوالٹیز بتائے تھے وہ گائے ہم کو مل گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو کاٹو, اور کاٹنے کے بعد اس کا جو فلیش ہے وہ جو جہاں اس شخص کو دفن کیا ہے وہ قبر کے پاس سے ہٹاؤ, اور اس کے جسم پہ یہ گائے کا جو فلیش ہے یہ اس کے اوپر ڈیڈ باڈی پہ ڈالو اور دیکھو کیا ہوتا. انہوں نے اس کا گائے کو کاٹا, اس کا فلیش لے جا کے وہ ڈیڈ باڈی کو جو خبر تھی اس کو ہٹایا. اس کے ڈیڈ باڈی کے اوپر یہ فلیش لگاتے ہی ڈیڈ باڈی ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہا کہ میرے بھتیجے نے میرا قتل کیا ہے. یہ لفظ بولنے کے بعد پھر وہ گر گیا, ختم ہو گیا, اور پھر وہ ڈیڈ باڈی جیسی کی ویسی ہوئی. سارے لوگوں نے, برادری نے سنا, کہا کہ اچھا تو ہے جس نے قتل کیا تھا. جیسے یہ سنا ہے وہ بھتیجا بھاگنا شروع کر دیا, کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا یہی قاتل تھا. گئے ہیں اس کو پکڑے ہیں, اس کے بعد اس کو جو بھی پنشمنٹ تھا کہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا جو واقعہ ہے یہی اصل واقعہ ہے گائے کا, جس کی وجہ سے
ہمارے قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، اس کو البقرہ کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کیوں نام ہے اس کا؟ اس واقعے کی وجہ سے، یہ چونکہ اسرائیلیت سے آیا ہے تو سارے میں نے تفصیلات بیان کر دی۔ اب آپ کو جب بھی سورہ بقرہ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ کیوں ہے، وہ اسی گائے کے لیے ہوا ہے۔ یہ سارا واقعہ اس لیے میں نے بیان کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسی چیزوں سے ہم کو ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ پہلے سنا بھی ہوگا یا کہیں سے تفصیلات معلوم ہوئے ہوں گے، مگر میں نے چاہا کہ مجھ تک جو معلومات معلوم ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے یہ شیئر کر دوں گا، اس سے اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ یہ تھا سورہ بقرہ، اور یہ انشاءاللہ اب آپ کے سامنے 2-3 چیزیں میں رکھ دیتا ہوں۔ ایک معاف کرنا، تفصیلات چلتے جاتے ہیں، آپ لوگوں کا وقت کافی لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کے صحیح ہدایت عطا فرمائے اور جو کچھ اپنے رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور آپ کا ہمارا بیٹھنا ملنا جلنا، اگرچہ کہ سنڈے ہے، آدھے گھنٹہ 1 گھنٹے کے لیے ہم جمع ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے رحمتیں برکتیں نازل فرماتے رہیں۔ اچھا، میدان حشر میں اسکیل ہوگی، سمجھیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا میزان تولنے کی رہے گی۔ اس میں ایک چیز بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ میزان میں اعمال جو ہیں، ہمارے ڈیڈس ہیں، تو سب سے ہیویسٹ ڈیڈ کیا ہوگی؟ یہ میں اکثر سوال کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایک ہیومن سائیکالوجی کیا سوچتے ہیں نا، اس کے تعلق سے 1-2 سوالات اور بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ذرا ذہن جائے۔ دیکھیے، پیدائش کا کیا ہے، یہ جو میں نے سوال کیا میزان کا، اس سوال کے پہلے میں 2-3 پوائنٹس اور بتا دیتا ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں رہے۔ جتنے کریشن ہیں اس کی پیدائش کے لیے 2 چیزوں کا ضروری ہے، انسان ہو، فرشتے ہو، جن ہو، میں استغفر اللہ مخلوقات کا ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ سلسلہ ہے کہ جو جتنے تخلیقات ہوتے ہیں ان میں ایک میل اور فیمیل کا ہونا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں، پلانٹس ہو، اینیملس ہو، ہیومن بینگس ہو، سارے جو ہے جنات ہو، جو بھی ہے، جتنے تخلیقاتی ہیں ان میں میل اور فیمیل کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس میں کیا ڈویژن ہوئے؟ آدم علیہ السلام نو میل اور نو فیمیل، صرف مٹی سے بنائے گئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ کے حکم سے ان کی پیدائش ہوئی، ان کو میل اور فیمیل کی ضرورت نہیں پڑی۔ بی بی حوا جو تھے ان کو دیر واز نو فیمیل، آدم علیہ السلام کی پھسلی سے ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو ایک میل واز انوالوڈ ان دا کریشن آف بی بی حوا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو نو میل، صرف بی بی مریم سے ہوتی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بغیر میل اور فیمیل کے آدم علیہ السلام، اونلی میل جو ہے بی بی حوا ہے، اونلی فیمیل عیسیٰ علیہ السلام۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اور اللہ کے جو تخلیقات ہیں اس میں ایسا بتائیں کہ جس میں دیر واز نو میل اینڈ فیمیل انوالوڈ، یعنی جیسا 2 ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں نا، اس کے بغیر جس کی تخلیق ہوئی اللہ تعالیٰ نے، وہ کون سے ہیں؟ ذرا سوچنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ذرا ذہن پہ ڈال دیں۔ میرے پاس کچھ آنسرس ہیں تو آنسر دینے کے پہلے آپ کو سوچنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ نمبر 1، عصائے موسیٰ، لکڑی کو موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا، اژدہا بن کے پھیلنے لگا، اور وہ اژدہا اس کا نہ فادر تھا نہ مدر تھا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ میں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شق ہوگا پہاڑ، کیونکہ ان کی قوم نے کہا تھا کہ ہم کو ایک اونٹنی چاہیے، پریگننٹ چاہیے، آتے ہی ڈیلیوری کرے۔ تو جو پہاڑ شق ہوا ہے اس میں سے ایک اونٹنی آئی ہے، اس اونٹنی کا بھی نہ میل ہے نہ فیمیل، ان کے پیرنٹس نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے پہاڑ میں سے نکل کے آئی اور وہ بچہ بھی دی اور اس کا یہ سب۔ نمبر 3،
اسماعیل السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے جب ذبح کرنے کی کوشش کی تو اس وقت اسماعیل السلام تو پتہ ہے نا وہ کھڑے ہو گئے، جب انہوں نے آنکھوں کی پٹی کھولی دیکھا تو کیا ہے، ایک ذبح ہوا ایک دمبا رکھا ہوا تھا. یہ جو دمبا ہے جو ذبح ہوا ہے اس کے نو پیرنٹس، نہ میل نہ فیمیل، یہ اللہ کے حکم سے، یہ بغیر اس کے. تو میں نے چونکہ کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا تھا تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں. اب میں میزان کا جو سوال کیا، میرا سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا ہیومن سائیکالوجی اس کو آپ ذرا غور کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا. تو which is the heaviest deed on the day of judgment on scale. میں ڈیڈ سی بات کر رہا ہوں، ایمان کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایمان کے لحاظ سے تو یہ ہے کہ کلمہ شہادت is the heaviest because that's part of our ایمان. اس سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں. میں تو ڈیڈس کی بات کر رہا ہوں. اب ڈیڈس میں سوچتے ہیں تو سب سے ہم کو خیال آتا ہے کہ صلاۃ، نماز سب سے اہم چیز. میں کہتا ہوں نو. اس کے بعد کہتے ہیں اچھا زکوٰۃ بہت اہم چیز. میں کہتا ہوں نو. اس کے بعد صوم، وہ روزہ رکھتے ہیں. میں کہتا ہوں نو. اس کے بعد صدقہ، میں کہتا ہوں نو. کہتے ہیں حج، عمرہ، نو. تو یہ سارے ڈیڈز اگر ہیویسٹ نہیں ہے تو کون سی ڈیڈ ہیویسٹ ہے؟ سب سے ہیویسٹ ڈیڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ آن دا اسکیل از گڈ کیریکٹر، خلق الحسن. سب سے ہیویسٹ، یہ میں اپنے طور پہ نہیں بول رہا ہوں، یہ ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان میں سب سے وزنی جو تمہارے ڈیڈز رہیں گے اس میں سب سے اہم چیز ہے گڈ کیریکٹر. گڈ کیریکٹر از گوئنگ ٹو بی دا ہیویسٹ ڈیڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ. تو گڈ کیریکٹر کے تعلق سے سوچنا چاہیے کہ ہمارے کو اپنا کیریکٹر اچھا کیسا کرنا چاہیے. سب سے اہم چیز کیا ہے؟ غور کریں کہ ہم لوگوں کے ساتھ تعلق رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ نماز پڑھنے کے لیے کیا؟ نہیں، نماز تو پڑھنا ضرور چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ کو اگر صلاۃ ہی سب سے اہم چیز تھی تو فرشتے جو صلاۃ کر رہے ہیں، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قاعدے میں بیٹھا ہو، تو وہ جو ہے وہ ایسی صلاۃ ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ جو کانسنٹریشن سے فرشتے پڑھتے ہیں اس صلاۃ کا کوئی حصہ ہمارے پاس آ بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے پاس تو نماز پڑھتے خیالات بھی آتے ہیں، کانسنٹریشن بھی کم ہو جاتا ہے. جیسے فرشتے پڑھ سکتے ہیں ہم تو نہیں پڑھ سکتے. مگر ہمارے تخلیق کا مقصد یہ ہے صرف عبادتیں کرانا نہیں، ہمارا تخلیق کا مقصد عبادتیں بھی کرانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انٹریکشن کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے. کیونکہ سورہ ملک کی آپ دیکھیں تو دوسری آیت کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تبارک الذی بیدہ الملک وعلی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. تم کو بھیجا اس لیے گیا ہے دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں، یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے کہ کون اچھے کام کریں گے، اچھے اخلاق پیدا کریں گے، اور ایک دوسرے سے جو کمیونیکیشن ہوگا، ریئیکشن ہوگا، انٹریکشن ہوگا، بیسٹ ٹائپ کا ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ تو عبادتیں ضرور ہیں، عبادتیں برابر کرنا ہے، مگر سب سے اہم مقصد ہمارے کو اس دنیا میں بھیجنے کا یہ ہے کہ لوگوں سے ہمارا انٹریکشن کیسا رہے گا. یہ سب اہم ہے. تو انٹریکشن کے لیے سب سے اہم کیا ہے؟ اپنے اخلاق کیسا اچھا کرنا ہے. نرمی قلب ہونا چاہیے، زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے، ایموشن پہ کنٹرول ہونا چاہیے. غصہ آ گیا تو غصے سے آپ کا سب اخلاق بالکل ختم ہو جاتا. اور زبان آپ بغیر سوچے استعمال کریں گے تو کوئی آپ کا کوئی گڈ ڈیڈ نہیں رہے گا، ساری ختم کر دیں گے. زبان سے آپ کے سارے نیکیوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. تو اچھے اخلاق کیسا رہنا ہے؟ اچھے اخلاق کی ابتدا کہاں ہے؟ گھر سے ہے. کیونکہ انسان دوسروں میں اور اپنی سوسائٹی میں باہر جا کے جو ملتے ہیں اس میں تو بہت اچھے اخلاق، ارے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان سے اچھا انسان تو ہم کو نظر نہیں آیا، کتنے اچھے ہیں، اور ان کے دیکھو کہ ڈیلنگ کیسے اچھے ہیں. مگر وہ شخص بھی جب گھر میں آتا، گھر میں آنے کے بعد بیوی ہے تو بیوی پریشان، بچے ہیں تو بچے پریشان، اور بیوی آتی ہے تو شوہر پریشان کہ کب ان کا موڈ کیسا ہوگا، کیا ہے کہ نہیں. تو سب سے بیسٹ اخلاق اپنے کس کے ساتھ کرنا ہے؟ فیملی میں. انسائڈ دا ہاؤس فرسٹ، بلڈ اپ گڈ کیریکٹر ان دا ہاؤس. انٹریکشن ہے، والدین سے بہترین اخلاق سے پیش آنا، میاں بھی اپنے ایک دوسرے سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، والدین اپنے بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اور
بچے اپنے والدین کے ساتھ اور ایلڈرز کے ساتھ بہترین کیریکٹر رکھنا چاہیے. کیریکٹر از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ویسا ہو جائے تو اس کے بعد باہر کے لوگوں سے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے نا, جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی آئی ہے, جو آنے کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اب دیکھیں ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہوتی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ سے ان کو تو بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, اللہ کا ایک بات, اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے اہم کس کا مقام ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا کیریکٹر کیا بات کرتے ہیں. تو وائف نے کہا کہ نہیں, آپ سے بہترین انسان, آپ بہترین انسان ہیں, آپ کیسے نیک انسان ہیں, غریبوں کا فکر کرتے ہیں, یتیموں کی فکر کرتے ہیں, بیواؤں کا خیال کرتے ہیں, جو ضرورت مند ہیں ان کی سب کی پورا کرتے ہیں. تو آپ فکر مت کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تو یہ وائف ٹیسٹیفائی کر رہے ہیں. یہ سب سے اہم چیز کیا ہے, گھر والے ٹیسٹیفائی کرنا کہ یہ اچھا شخص ہے, گڈ کیریکٹر ہے. یہ سب سے اہم آپ کو جو ہے نا ٹیسٹیمنی جو بولتی ہے, گھر والوں کی ٹیسٹیمنی از موسٹ امپورٹنٹ دین دا آؤٹ سائڈر. کیونکہ آپ باہر جانے کے بعد تھوڑی لوگوں سے جو انٹریکشن ہے اس میں تو آپ بہترین کیریکٹر بتا سکتے ہیں, مگر گھر میں آنے کے بعد آپ کا گڈ کیریکٹر ہونا یہ سب سے اہم چیز ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر دیکھیں کیسا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بعض تابعی جب ینگسٹرس آئے, جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گزر جانے کے بعد, بہت زمانے کے بعد جو ینگسٹرس آئے, تو ان کو تو بڑی خواہش تھی, کیونکہ ہم تو صحابی تو نہیں بن سکے, کیونکہ اپنی زندگی میں حضور کو تو نہیں دیکھا. مگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر کہتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کیسے تھے, کس قسم کے تھے وہ. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے کہا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کہ ہاں. کہا کیا وہ خلق القرآن, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانا خلقہ القرآن, وہ تو قرآن کی پریکٹیکل ایسپیکٹ تھا. جو قرآن ایز اے تھیوری ہے تو اس کا پریکٹیکل ایسپیکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. بہترین کیریکٹر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو میں کیا بیان کروں. یہ اس تعلق سے ایک بات اور بھی بیان کر دوں, ایک واقعہ آپ کو بیان کرنے والا ہوں, مگر اس سے پہلے ایک بات کروں. یہ بھی حدیث ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن جو نیک لوگ رہیں گے تو ان کے بڑے بڑے پوزیشنز رہیں گے نا, کوئی ایسے ہوں گے کہ جو روز ڈیلی اور کثرت سے روزہ رکھنے والے وہ لوگ رہیں گے, ان کا بہت بڑا مقام ہے. اور کچھ لوگ رہیں گے کہ جو راتوں میں جگ کر تہجد اور نفلیں اور عبادتیں کرتے رہیں گے, ان کا الگ پوزیشن. اور ہم جو ہے اگر یہ نہیں کیے ہیں تو ایک فکر ہوتی کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. مگر آپ کو ایک سیکریٹ بتا دوں, یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو گڈ کیریکٹر ہو وہ وہی مقام پائے گا جو دن بھر کنٹینیوس روزہ رہنے والے کو ملے گا, اور جو رات بھر عبادتیں کرتے تہجد پڑھتے جس کو مقام ملے گا وہ سیم مقام, اگرچہ کہ اس نے اتنے راتوں بھر کی عبادتیں بھی نہیں کی اور کنٹینیوس روزے بھی نہیں رکھے, مگر اچھے اخلاق رکھنے کی وجہ سے اس کو موو کر کے ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے. کتنی زبردست قیامت کے دن. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ ہم خیال ہوتا ہے نا, ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اگر مل جاتا, تو جب ہم سیرت کے واقعات دیکھتے ہیں تو ہم خیال ہوتا ہے کہ صحابہ کتنے خوش قسمت تھے کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں رہے, ان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں, ان کے کمپنی میں رہیں. ہم تو کہاں, ہمارے کو تو موقع ہی نہیں ملا. اور یہ خیال آتا ہے نا. تو میں آپ سے ایک اور بات بتا دوں جو اس سے بھی اہم ہے. انشاءاللہ جب جنت میں ہم جائیں گے, انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو جنت میں پہنچا دے, جب جائیں گے تو ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظر آ جائیں گے, صحابہ بھی نظر آ جائیں گے, وہاں کی محفلیں بھی نظر آ جائیں گی. تو اس کے بعد جب سب لوگ وہاں محفلوں میں بیٹھیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف رہیں گے, تو ایک صرف اشارے کی بات بیان کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر کون سے لوگ آتے جائیں گے, جو صحابہ تھے وہ بھی رہیں گے, مگر ہم تو صحابہ کے پوزیشن پہ نہیں آ سکتے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلوز ہونے والے کون رہیں گے, جو حضور سے بہت بہت کلوزسٹ کون آئیں گے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو گڈ کیریکٹر ہیں, حسن اخلاق والے جو دنیا میں تھے, وہ میرے قریب سے قریب تر ہوتے جائیں گے. تو دیکھیں
दुनिया में तो हमको नहीं मिला, मगर इंशाअल्लाह जन्नत में जब जाएंगे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्लोजेस्ट जो रहने वाले हैं, उनमें कौन लोग रहेंगे? जिसके अखलाक अच्छे हैं, दुनिया में जिसके अखलाक अच्छे थे वो लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्लोजेस्ट रहेंगे। ये मैं अपने तौर पे नहीं पढ़ रहा हूँ, ये हदीस की किताब है, जामे तिरमिजी में भी है, अबू दाऊद में है, और अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी है, मुस्नद अहमद इब्न हंबल में भी ये हदीस है। तो ये पॉइंट। अच्छा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के ताल्लुक से एक आध वाक़या मैं बयान कर देता हूँ। जो इब्तिदाई ज़माना है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर से निकलते थे और बैतुल्लाह की तरफ, काबे की तरफ जाया करते थे, तो पगडंडियाँ थे, जैसे स्ट्रीट्स बोलते हैं ना, वैसे वहाँ से जाते थे। तो वहाँ के जो उस स्ट्रीट में रहने वाले थे, उनमें एक बुढ़िया थी। उसको जब पता चला कि एक शख्स ने कुछ अपना दावा किया है और बुतों की परस्ती से मना कर रहा है और नौजवानों पे काफ़ी उसका असर होगा, जिसकी वजह से ब्रेकिंग ऑफ द फैमिली हो गई है। एक घर में रहने वाले बच्चे जो है अपने टीनेजर्स हैं और ये यंग जो है वो अपने माँ बाप से अलग हो रहे हैं, और वो आपस में जो है वो एक दूसरे की जो यूनिटी थी वो घरों में, ख़ानदानों में तकसीम होना शुरू हो गई, ब्रेकिंग ऑफ द फैमिली हो रही है। और उन्होंने कहा कि किस वजह से हो रही है? वो एक शख्स है जो ये लोगों को दावत देता है, जिसकी वजह से यंगस्टर जो बात उसकी सुन रहे हैं वो फैमिली से ब्रेकअप हो रहे हैं। तो उसने कहा कि कौन है? तो लोगों ने बताया कि ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये है, तो ये तो मेरी घर के सामने से डेली जाते हैं। तो वे ज़ईफ थी, कुछ ना लड़ सकती थी ना बोल सकती थी। उसने कहा कि मैं इनसे इंतकाम कैसा लूँ? वो क्या करती थी, डेली जो है अपना घर स्वीप करके जितना कचरा रहता था वो जमा करती थी। जब सुबह में देखती थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस स्ट्रीट से गुजर रहे हैं, तो अपने घर की तो जो छत था उस पर चढ़कर जैसे वो उसके घर के करीब आते थे, सारा कचरा उनके ऊपर फेंक देती। वो चाहती थी कि इनको गुस्सा आए, शाउट करें और इनको जितना हो सकता है मैं इनसे इंतकाम लूं। जब कचरा डालती थी तो वो देखे तो कुछ नहीं किया, कचरा अपने शोल्डर से करते हुए नीचे मुंडी रखकर सिर्फ इसको ऊपर से देखा, छत देखा और घर देखा, चले गए। उसने कहा कि कोई बात नहीं, दूसरे दिन करूंगी। उसके बाद उसका मामूल बन गया है, तो डेली जब भी घर सफाई करती थी, टॉप पे आती थी, कचरा उनके ऊपर फेंक दिया करती थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ कचरा साफ करते थे, सीधा चले जाते थे मुस्कुराते। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि घर के सामने से गुजरे, कचरा नहीं गिरा, तो वो थोड़ा ठहर के देखेंगे क्या हुआ, अभी कचरा फेंकने वाली ऊपर नहीं आई होगी। देखे तो नहीं, नजर नहीं आई, चले गए। दूसरे दिन भी गए, हो सकता है कि मसरूफ थी, दूसरे दिन भी नहीं। तीसरे दिन जब देखे कि कचरा नहीं पड़ा, तो उसके घर के ऊपर दस्तक दी। ने कहा कि अंदर से एक बहुत ही नखात वाली आवाज आई, कौन है? उन्होंने कहा कि मुसाफिर हूँ, रास्ते से जाने वाला हूँ, आप ठीक तो है ना? तो उसने कहा कि ठीक कहाँ से? 3 दिन से मैं गिर गई हूँ तो उठना नहीं आ रहा है मुझे, मैं पड़ी हुई। उसने कहा कि मैं आकर, इजाजत है आपकी, मैं आके कुछ मदद कर सकता हूँ? उसने कहा बिल्कुल आ जाओ, मैं 3 दिन से पड़ी हुई, मैं हिलना नहीं आ रहा। तो अब हो सकता है कि कुछ उसको आर्थराइटिस हो गई या गिरने से कुछ फ्रैक्चर हो गया, या क्या पता नहीं, अब उस वक्त क्या चीज नहीं मालूम। जब हुजूर देखें तो ये फर्श पे लेटी हुई है, हिलना नहीं आ रहा, तो उसको सपोर्ट करके उसको बिठाए। उसके बाद कहा कि 2-3 दिन से न खाना खिलाऊं न पानी पीऊं। तो फौरी गए, जाकर पानी लेकर आए, और फिर गए जाकर खजूर लेकर आए, उसको पानी भी पिलाया और खजूर भी खिलाया। उसके बाद जरा थोड़ी सी उसमें दम आया तो उसके आंखें खोलकर देखे तो क्या है, वही शख्स है जिस पे कचरा फेंकती थी। मैंने कहा कि तुम तो वही शख्स हो जिस पे मैं कचरा फेंका करती थी। उन्होंने कहा कि जी हाँ। तो उसने कहा कि क्या हुआ? उसने कहा कि मैं रोज आप कचरा फेंकती थी तो मुझे कचरा साफ कर देता था। उसके बाद एक दिन गया तो कचरा नहीं फेंका, दूसरे दिन गया कचरा नहीं गिरा, तीसरे दिन देखा तो कचरा नहीं गया। तो मैंने कहा कि हो सकता है कि आपकी तबीयत ठीक ना होगी जो कचरा नहीं फेंक रहे, तो इसलिए मैंने दस्तक देखिएगा। उसने कहा कि आप तो इतने नेक इंसान हैं, जो कचरा फेंकने के बावजूद भी आपने ना तो गुस्सा किया, ना मुझ पर शाउट किया, ना कुछ किया। उसके बजाय उल्टा तो आप मेरी फिक्र करके कि कचरा क्यों नहीं फेंकेगा,
آقا آپ میری یہ تفصیلات پوچھ رہے ہیں اور پھر مجھے پانی بھی پلایا، کھجور بھی کھلایا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کرتے ہیں کیا جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے یہ مشہور کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ بتوں کی پرستش مت کریں، کیونکہ ہمارا جو خالق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ ایک ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ سب کو کرتا ہے. اور جتنی یہ برائیاں ہیں ان کو میں روکنا چاہتا ہوں. جو لوگ ناانصافی کرتے ہیں اس ناانصافی سے لوگوں کو، جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اس ظلم کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں. آپس میں رشتہ داریوں، ایک دوسرے کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، جو بیمار ہیں ان کی تعمیرداری کرنا، اور یہ ساری چیزوں کا میں کام کرتا ہوں. اس نے کہا کہ یہ تو تم تو سارے نیک کام کرتے ہیں، تم جو میسج کر رہے ہیں اس کو کیسے ایکسیپٹ کرنا؟ انہوں نے کہا کہ کلمہ شہادت پڑھو اور تم گواہی دے دو تو تم جو میں مشن لے کر آیا ہوں اس میں. تو اس عورت نے کلمہ شہادت پڑھا، مسلمان بنی. تو مجھے کہنے کا مقصد تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہے وہ ہمارے میں کہاں سے آ سکتے ہیں، مگر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے جو ہم سے کلوزسٹ ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلق سے اچھا ہم اخلاق بتائیں. اس کے بعد جیسے جیسا فیملی ہے اس میں کریں، اور اس کے بعد پھر فرینڈس میں، اس کے بعد لوگوں سے. آپ کو پتہ ہے انڈونیشیا، ملیشیا، چائنا میں کوئی ڈیلیگیشن نہیں گیا جو دعویٰ کرنے والے تھے، اسلام کو پھیلانے والے تھے، کوئی نہیں گیا. صرف وہاں کون گئے؟ بزنس مین گئے ہیں، مسلمان بزنس مین گئے ہیں. وہاں انہوں نے بزنسز کیا اور بالکل انصاف سے بزنس اتنے اچھے سے کرے. اور سب سے اہم چیز تھی وہ گڈ کیریکٹر پیش کیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ یہ اتنے اچھے نیک انسان ہیں، ان کا کیریکٹر کتنا اچھا ہے، ان کا بزنس کتنا اچھا ہے. ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کیا ہے؟ انہوں نے جب اسلام پیش کیا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین یہ چیزیں سکھاتا ہے کہ لوگوں سے اچھے رہیں اور انصاف سے معاملہ کریں، اور آپ کو کوئی چیز لے جاتے ہیں پسند نہیں آتی، واپس کرنا چاہیں تو ہم ایکسیپٹ کر لیتے. انہوں نے کہا کہ یہ بات ہمارے لوگوں میں نہیں آتی تھی. تو اس کی وجہ سے اسلام جو پھیلا ہے انڈونیشیا، ملیشیا میں، چائنا میں جو اسلام پھیلا ہے وہ گڈ کیریکٹر کی وجہ سے لوگوں نے. تو ہم کیا ہے، ہم کو کسی کو دعویٰ دینے کے بجائے ہمارا کیریکٹر اگر اچھا رہے تو نان مسلم جب دیکھیں گے تو مسلمان ایسے ہیں، یہ کتنے نیک انسان ہیں، ان کا کیریکٹر دیکھو، ان کا انٹر ڈیلنگ دیکھو، اور ان کا جو ہے انصاف دیکھو، یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو وہ اسلام، یو آر پریکٹیکل اسلام. آپ جو ہے آپ دعویٰ دینے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو جب آپ ان کے سامنے پیش کریں گے، آپ کو دیکھیں گے تو اسلام سے محبت ہوگی اور اسلام میں داخل ہوں گے. یہی کہنے کا مقصد تھا. اور 2-3 باتیں تھی جو میں انشاءاللہ میرا پروگرام یہ ہے کہ آئندہ سے ہم جو ہے نیکسٹ سنڈے سے میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کریں گے. اس کے ساتھ کچھ عربی کے تعلق سے میں نے جو بیان کیا تھا آپ کو، جو عربی بات چیت کرنے کے لیے، اور قرآن عربی اتنی آ جائے کہ قرآن کو ہم سمجھ سکیں، اس کے یہ 2 چیزیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے سے شروع کر دیں گے. تفسیر بھی کریں گے اور عربی کریں گے. اس کے واسطے انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے سورہ فاتحہ کی تھوڑی سی میں تفسیر کر دیتا ہوں. اور ماشاءاللہ سے سورہ فاتحہ کس کو نہیں آتا اور اس کے معنی کس کو نہیں معلوم، اور اس کی تفسیر بھی کئی مرتبہ ہم نے سنی ہوگی، مگر میں ایک دوسرے اینگل سے آپ کو ریفلیکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کی کیسی تفسیر میں نے لوگوں سے سیکھی ہے، اور تفسیر کے کتابوں سے مجھے جو معلوم ہوا ہے وہ آپ سے شیئر کر لوں گا انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر عربی تعلیم کا جو ہے سلسلہ ہم شروع کریں گے. بیسک ہم کو عربی بات چیت کرنے کے لیے عربی نہیں سیکھ رہے ہیں. ہم جو عربی سیکھ رہے ہیں وہ صرف قرآن کی ہم کو سمجھ آ جائے بس، تاکہ ہم جب آیتیں پڑھیں گے تو آیتوں کے ساتھ ساتھ ہم کو اتنی عربی آ جائے کہ بغیر ٹرانسلیشن دیکھے آپ کو اس کی تفصیل معلوم ہو جائے. یہ کہنے کا میرا مقصد تھا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہم جو انٹینشن کریں اس کو آسان فرما دے اور ہماری ہدایت کے فیصلے فرما دے. اور آپ لوگوں نے جو اپنا وقت نکالا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ہدایت کے فیصلے فرما دے. اور سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حسن خلق
پیدا کرنے کی کوشش ہم جو کر رہے ہیں ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے بھی جو حالات ہیں وہ بھی ٹھیک کر دیں. ہمارے انٹریکشن اور ریلیشن اپنے رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، سب. ایک چیز میں بیان کر دینا چاہتا ہوں، اپنے سینوں کو بالکل پاک و صاف کر دیں. بلڈ ریلیشن از موسٹ امپورٹنٹ. بھائی بہنوں میں اپنے جو پیرنٹس ہے، بھائی بہن ہیں، اولاد ہیں، اور اپنے جتنے بلڈ ریلیشنس ہیں ان سے سب سے کوشش یہ کریں کہ کسی قسم کی غلط فہمی نہ ہو اور ان سے کسی قسم کا بغض نہ ہو. سب سے پہلے یہ چیز صاف کر لیں، کیونکہ رحم جو ہے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اللہ جو میرے رحمی تعلقات سے اچھا ہے اس کے ساتھ آپ بھی اچھے تعلقات رکھیں. جو رحمی تعلقات کٹ کرتا ہے اللہ آپ بھی اپنا رحم ان سے کٹ کر دیں. بہت بڑی چیز ہے یہ. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بی گڈ ٹو یور بلڈ ریلیشن. سب سے بہترین اخلاق ان کے ساتھ رکھیں، اور زبان جو استعمال ہوتی ہے اس کو بھی بہت احتیاط کریں. منہ کھولنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ بولنا کیا چاہیں. ایسا نہ کریں کہ پوری بات چیت کرنے کے بعد سوچیں کہ میں نے کیا کہا، کیونکہ ایک مرتبہ آپ کے زبان سے کوئی چیز نکل جائے اس کو واپس آپ نہیں لے سکتے. اور اہم چیز جو یہ رہتی ہے نا کہ بغض کو ختم کر دیں، فیملی ریلیشنز اچھے رکھیں، اور ایک دوسرے سے انٹریکشن جو رہتا وہ اس کی بہت اہمیت کریں. کیونکہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے اس لیے تاکہ ایک دوسرے سے انٹریکشن ہو ہم کو. ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس عبادت کرنے والے فرشتوں کی کمی نہیں ہے، بہترین ہم سے زیادہ اچھی عبادت کر سکتے ہیں. ہم کو یہ بھیجا گیا ہے کہ انٹریکشن جو ہے وہ سب سے اہم رکھنا چاہیے ہم کو. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ بہترین کریکٹر اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے اور انٹریکشن اچھے رہنے کی کوشش کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہماری سب کی مغفرت فرمائے، دین و دنیا کی ہدایت عطا فرمائے کہ دنیا بھی ہماری بہترین ہو، جیسا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور آخرت میں بھی ہمارے کو بہترین اخلاق کی وجہ سے ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا کلوز ہو سکتے ہیں، ہم کو ان کلوز لوگوں کی جو گیدرنگ رہیں گے اس میں ہم اللہ تعالیٰ ہم کو انتخاب کرے اور اس میں شامل کر دیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا میں تو ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی، مگر آخرت میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایز کلوز ایز پاسبل ہم کو اللہ تعالیٰ کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے دعاؤں کو اپنی رحمت کے قبول کرے. جو کچھ غلطیوں کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طور ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزاک اللہ فی الدارین خیر.